بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء. سورہ طلاق شروع ہوتی ہے، مگر کیا زبردست بات ہے. اوپر کی صورت میں بلکہ کئی صورتوں میں اللہ کے حقوق بیان کیے گئے. ہر آدمی کو جنت میں جانے کے لیے اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ضروری ہیں. اور جن حقوق کی وجہ سے آدمی کو بہت خطرہ ہے کہ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، وہ ہے کہ شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے اور بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے. اب یہ دو صورتیں مکی رہ گئیں. پہلی صورت میں بتایا جائے گا کہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے اور اس طرح ادا کرے، اور دوسرے صورت میں بتایا جائے گا کہ بیوی شوہر کا حق بھی ادا کرے. یا الفاظ دیگر یوں کہہ دیں کہ پہلی صورت کے اندر مردوں کو سخت تنبیہ فرمائی گئی کہ تم عورتوں کے حقوق ادا کرو، مگر دوسری صورت میں ساتھ میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ ان کے مکر سے بھی ہوشیار رہو، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے حقوق ادا کرتے کرتے تم دین کے معاملات میں اور دین کی دعوت اور دین کے کاموں کے کرنے میں کمزور ہو جاؤ، اور ان کی محبت کی وجہ سے تم اس میں اپنے کچھ نہ کچھ کمزوری دکھاؤ. ایسا نہ ہو. ویسے جو میں کمزوری کی بات کہہ رہا ہوں ہمارے اعتبار سے، صورت کے ساتھ نہیں جوڑ لیجئے گا اس کو. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی صورت میں تھا انما اموالکم واولادکم فتنہ، انما اموالکم واولادکم، اور ساتھ میں ازواجکم، یہ تمہارے لیے امتحان ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، عدو لکم. تو اگلی صورت میں بتایا گیا بے شک دشمن ہیں مگر انہی کے بیچ میں رہنا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، مگر ساتھ میں ہوشیار بھی رہنا ہے، اپنے کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی جہنم سے بچانا ہے. تو بیوی کے حقوق بیان ہو رہے ہیں اور اتنی تفصیل کے ساتھ، اور اس صورت کا نام ہی سورۃ الطلاق ہے. اور یہ وہ صورت ہے جس کے مضمون کے اعتبار سے اس کا نام طلاق ہے، چونکہ اس میں طلاق کے احکام بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں. لیکن ان احکام کے بیچ بیچ میں اتنی بار تاکید کے ساتھ کہا جائے گا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اس کا خلاصہ کیا ہوگا؟ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ بندوں سے بھی نہیں ڈرے گا، اور پھر پنچایتوں سے اور کورٹ اور کچہریوں سے اور برادری سے ڈر کر وہ بیوی کے حق ادا کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، بلکہ اور زیادہ ظلم کرے گا. بیویوں کے حق وہ ادا کریں گے جو اللہ سے ڈریں گے. پہلی بات ان کا حق کیا ہے؟ یہ مسائل چونکہ بعض لوگ پہلی مرتبہ سنتے ہیں، اس لیے توجہ سے سنیے گا، ورنہ میں کہوں گا کچھ اور آپ سمجھیں گے کچھ. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ہے اذا طلقتم، جب تم لوگ طلاق دو. تو حضور نے تو کبھی طلاق دی نہیں، اور تم لوگ طلاق دو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ تو سب نے کہا کہ اس کے بیچ میں چھپا ہوا ہے قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیجئے اذا طلقتم، جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو، فطلقوہن تو طلاق دو ہن ان کو، لعدتہن ان کی عدت کے لیے طلاق دو. مطلب پہلے ہم یہ بات سمجھیں کہ طلاق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز، اور ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے کہ طلاق کو روکنے کے لیے کیا کیا طریقے بتائے گئے. لیکن اگر نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو پھر میاں بیوی کو یہ رشتے کے کچے ڈورے میں باندھ کر کے رکھنا یہ بھی کوئی فطرت کے مطابق نہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے. دل نہ جڑیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں، اور ہم صرف برادری کے ڈر کی وجہ سے ان کو باندھ کر کے رکھیں. نہیں باندھے جا سکتے ہیں. جب نہیں باندھے جا سکتے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ علیحدہ ہو جائیں. جب علیحدہ ہوں تو اچھی طریقے سے علیحدہ ہوں اور سوچ اور سمجھ کر کے علیحدہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ کیا ہوا جی، کہتا بس مجھے غصہ آ گیا پھر میں نے مارا ایک برشت طلاق کا. کیسا برشت مارتے ہیں؟ ایک آدمی ہمارے پاس آیا، اس نے کہا جی میں نے بیوی کو کہا 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق، 1 ٹرک بھر کے تجھے طلاق. کیا طلاق دینے کا طریقہ ہے؟ فرمایا اگر طلاق دینے کی نوبت آ ہی جائے تو پہلے سوچو، بہت زیادہ غور کرو، پھر بولو. تو کب طلاق دو؟ عدت کے لیے طلاق دو. عدت کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھو. جب کسی خاتون کی طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو اس کو فوراً دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک زمانے تک اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے. کتنا روک کر رکھنا وہ آ رہا ہے، یا تو 3 مہینے ہیں، یا 3 ان کی بیماریاں ہیں، 3 ماہواریاں ہیں، یا 4 مہینے 10 دن ہیں، یا بچے کی پیدائش ہے. یہ 4 ہی عدتیں ہیں، یا بچے کی پیدائش، یا 3 مہینے، یا 3 بیماریاں، یا 4 مہینے 10 دن. اتنے دن تک وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی.
تو جب طلاق دینی ہو تو فرمایا کہ عدت کے لیے دو. اب یہ 4 مہینہ یا 4 بیماریاں وغیرہ یہ شمار کس طرح کریں گے؟ اصل میں اس کو شمار کرتے ہیں پاکیوں سے، مطلب نہیں وہ بیماری سے. طلاق دینے کے بعد ایک ماہواری آئی، پھر دوسری ماہواری آئی، پھر تیسری ماہواری آئی، اس کا مطلب 3 ماہواریاں گزری. جب 3 ماہواریاں گزر گئیں تو اب عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، یہ اس کی عدت ہے. تو جب طلاق دینے لگو تو عدت کے لیے طلاق دو. اس لفظ پر بہت غور کرو. عدت کے لیے طلاق کا مطلب ایسی طلاق نہ دو کہ عورت کی عدت لمبی ہو جائے. تو صحابہ نے، اللہ کے حبیب نے اس کو سمجھایا. کیا مطلب؟ پاکی کے دنوں میں طلاق دو. جن دنوں میں مینسس کے دن ہیں، بیماری کے دن ہیں، حیض کے دن ہیں، ان میں طلاق مت دو. کیوں؟ ان میں ظاہری طور پر دوری ہوتی ہے اور عورت کے مزاج میں چڑچڑاپن ہوتا ہے اور آپس میں نہ ملنے کی وجہ سے ذہنی بعد ہوتا ہے. اس میں طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے. بہت گندی بات ہے ان دنوں میں طلاق دینا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے طلاق دی. آپ نے فرمایا رجوع کرو، جب پاکی کے دن آئیں گے پھر تب پاکی کے دنوں میں طلاق دو. اور پاکی کے بھی وہ دن کہ جن میں آپس میں ملاقات نہ کر چکے ہو، یعنی جیسے پاکی کے دن شروع ہوئے فوراً طلاق دے دو. اب فائدہ کیا ہوگا کہ یہ پاکی کا زمانہ گزرے گا، پھر ایک ماہواری، پھر دوسری، پھر تیسری، 3 ماہواریوں کے بعد عدت پوری ہو جائے گی. لعدتہن، ان کی عدت کے لیے طلاق دو، یعنی حالت حیض میں طلاق مت دو. اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکی کے دنوں میں طلاق دو، اور پاکی کے بھی وہ دن جن میں آپس میں ملاقات نہ کی ہو اس میں طلاق دو. سوچ کر سمجھ کر، برشت نہیں مارنا. واحصوا العدہ، اور عدت کو شمار کرو، گنتے رہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ربکم، جو تمہارا رب ہے، پالنے والا اللہ ہے، اس سے ڈرو. دنیا کی باتوں سے ڈر کر کے کیسے پلیں گے، کیا ہوگا، ایسا سوچ کر کے کسی پر ظلم نہ کرو. اور جب طلاق دے دی عورت کو، ایک طلاق دے دی، ایک ہی طلاق ہوتی ہے. پاکی کے دن تھے، کہہ دیا تجھے میری طرف سے طلاق. اب یہ جو 3 بیماریوں کا عرصہ ہے، یہ عورت کہاں گزارے گی؟ کہا اسی گھر میں گزارے گی. کیوں؟ یہ گھر ابھی تک اسی کا ہے جب تک عدت پوری نہیں ہوتی. اس کو فرمایا لا تخرجوہن، مت نکالو تم ان عورتوں کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے. یہ گھر ابھی انہی کے ہیں. ولا یخرجن، اور چاہیے کہ وہ خود بھی نہ نکلیں. الا ان یاتینا، مگر یہ کہ وہ لائیں بفاحشۃ، کوئی بے حیائی، مبینۃ، واضح قسم کی. واضح قسم کی بے حیائی کا مطلب ایک تو وہی ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ نعوذ باللہ عورت کوئی بد کردار ہو، کوئی گندی بات کر دے تو پھر اس کو گھر سے نکال کر اس کے میکے بھیجا جا سکتا ہے. لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ بات نہیں تھی. تو فاحشہ مبینہ کا معنی وہ کیا کرتے تھے کہ تند مزاج ہے، اس وجہ سے ڈر ہے کہ اس گھر میں رہے گی تو کہیں خواہ دوبارہ کوئی جھگڑا نہ ہو جائے. تو اس جھگڑے سے بچنے کے لیے اگر اس کے میکے میں بھیجنا چاہتے ہو تو بھیج سکتے ہو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی دیواریں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی عبور کرے گا، کراس کرے گا حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فقد ظلم نفسہ، تو اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا. اس گھر کے اندر اس 3 مہینے 3 بیماریوں تک رہنے میں، 3 بیماریاں کم سے کم 53 دن میں آ جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ تو 3 مہینے میں آ ہی جائیں گی، لیکن عموماً آ جاتی ہیں 60 اور 70 دن کے بیچ میں. اتنا عرصہ اس گھر میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے عورت کو؟ فرمایا فائدہ یہ ہے کہ ایک دن غصہ آیا طلاق دے دی، بسا اوقات تو دوسرے دن ہی دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے. جب 70 دن اسی گھر کے اندر رہیں گے تو دماغ ٹھیک ہو جائے گا. لا تدری، تو نہیں جانتا ہے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ یحدث، پیدا کر دے، بعد ذالک، اس کے بعد، امرن، کوئی نیا معاملہ کہ دوبارہ درست ہو جائیں، صلح ہو جائے. اور جب اس کے بعد اگر صلح ہوگی، 3 بیماریوں کے آنے تک اگر صلح ہو گئی، بیوی نے کہا کہ چلو آؤ صلح کر لیتے ہیں، شوہر نے بھی کہا میں بھی صلح کرتا ہوں، اس نے کہا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، بس جیسا اس نے کہا واپس لیتا ہوں، دوبارہ میاں بیوی بن گئے، نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن ان کے کھاتے میں 1 طلاق اکاؤنٹ ہو گئی، وہ محفوظ ہو گئی. اب زندگی میں پھر کبھی ٹینشن آ گئی، پھر پاکی کے دن دیکھو، پھر 1 طلاق دی، اب 2 طلاقیں ہو گئیں. لیکن اب پورے وہ بیماری کے دنوں میں اس کو ابھی بھی حق ہے کہ رجوع کر لے، پھر رجوع کر لیا، اب 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، لیکن پھر میاں بیوی بن گئے، پھر زندگی گزارنے لگے. پھر کبھی ٹینشن ہو گئی آپس میں 10-15 سال کے بعد، اس نے پھر پاکی کے دن دیکھے، پھر 1 طلاق دے دی، بس جیسے تیسری دے دی. اب یہ میاں بیوی کبھی بن ہی نہیں سکتے، یہ ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے، گویا مر چکے. لا تدری، تو نہیں جانتا، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ یحدث، پیدا کر دے، بعد ذالک، اس کے بعد، امرن، کوئی معاملہ.
فَإِذَا بَلَغْنَا تو جب پہنچ جائیں وہ عورتیں اجلہن اپنی مدت کو، یعنی ان کی عدت ختم ہونے لگے، 3 مہینے ہوں یا 3 بیماریاں ہوں، تو فیصلہ کرو فوراً۔ کیا فیصلہ کرو؟ فَأَمْسِكُوا تو روک کر رکھو ہن ان کو بِمَعْرُوفٍ نیکی کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ کہ جو غلطیاں ہو گئی تھیں ان غلطیوں کی تلافی کروں گا اور اب دوبارہ ایسی ٹینشن نہیں ہونے دوں گا۔ او فارقو یا جدا کر دو ہن ان کو بمعروف نیکی کے ساتھ۔ نیکی کے ساتھ جدا کرنے کا مطلب کہ بہت اچھی طرح خوش اسلوبی سے ہدیے تحفے اس کا مہر سب کچھ دے کر الوداع کر دو۔ واشہدوا اور گواہ بنا دو ذوی عدل 2 انصاف والے منکم آپس میں اپنے میں سے ایمان والوں میں سے 2 گواہ بناؤ، اور گواہوں کو حکم دیا اقیم الشہادہ گواہی کو قائم رکھو للہ اللہ کے لیے، سچی گواہی دو، کہیں کل جھوٹ نہ بولو۔ ذالکم یہ ہیں وہ باتیں یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی جن کی من کان اس آدمی کو یؤمن باللہ جو اللہ کو مانتا ہے، والیوم الآخر اور جو آخرت کو مانتا ہے، گویا جو ان باتوں پر نہیں چلتا ہے وہ اللہ کو نہیں مان رہا ہے۔ ومن یتق اللہ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا اللہ پیدا کرے گا بنائے گا اس کے لیے مخرجا نکلنے کا راستہ، نکلنے کی جگہ، مطلب بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے کو چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن جب اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ غیب سے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ اور اللہ روزی دے گا ایسے آدمی کو من حیث لا یحتسب جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی اگر طلاق ہی کی نوبت آئی تو اللہ مرد کو بھی اپنے کرم سے نواز دے گا، بیوی کو اپنے کرم سے نواز دے گا، کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّل اور جو کوئی بھروسہ کرے گا علی اللہ اللہ پر فَهُوَ حَسْبُهُ تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اس کے لیے کافی ہے کا مطلب کہ اب اس کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن کوئی کہے جی مصیبت ہی بہت بڑی ہے، فرمایا کتنی بڑی بھی مصیبت ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز ہے؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالغ امرہ پہنچنے والا ہے اپنے معاملے کو، یعنی جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ اپنی مراد کو پہنچ کر رہتا ہے۔ اگر اللہ پر تو نے بھروسہ کیا اور اللہ تجھے اس مصیبت سے نکالنا چاہے گا اللہ نکال سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ قد جعل اللہ تو کوئی سوچے جی مصیبت سے اللہ نکالتا ہے مگر مجھے تو نکال نہیں رہا ہے، فرمایا ہر چیز سے نکلنے کے لیے اللہ نے وقت متعین کیا ہے۔ قد جعل اللہ یقیناً بنایا اللہ نے لکل شیء ہر ایک چیز کے لیے قدرن ایک مقدار، ایک وقت متعین کیا، انتظار کر۔ واللہ یئسن اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں من المحیض حیض سے، مطلب جس کو یہ ماہواری آتی ہے اس کی عدت تو ہے 3 ماہواریاں، تو اگر کسی عورت کو ماہواری آتی نہیں، اتنی بوڑھی ہیں کہ اب ماہواری بند ہو گئی اور آگے آ رہا ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ ماہواری آتی نہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آتی، تو پھر اس کی عدت کتنی ہے؟ فرمایا اس کی عدت ہے سیدھا 3 مہینے۔ واللہ اور وہ عورتیں یا اسنا مایوس ہو چکی ہیں جو من المحیض حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تم کو شک ہو، اور یہ شک کا زمانہ خاص طور سے وہ ہوتا ہے کہ جس میں کبھی مینسس آ جاتے ہیں اچانک، کبھی بند ہو جاتے ہیں 2-3 مہینے کے بعد، فرمایا نہیں اس میں بھی مانو کہ نہیں آ رہے ہیں، یہ شک کا زمانہ، فعدتہن تو ان کی عدت ہے 3 اشہر 3 مہینے۔ واللہ اور ان عورتوں کی بھی یہی عدت ہے لم یحضن جن کو حیض آیا ہی نہیں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور اگر کوئی بچے والی عورت تھی امید سے تھی اور بدبخت شوہر نے اسی حالت میں اس کو طلاق دے دی تو اس کی عدت کیا ہے؟ فرمایا اس کی عدت ہے اس کا بچہ پیدا ہو جائے، چاہے 2 دن میں پیدا ہو جائے چاہے 9 مہینے میں پیدا ہو جائے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والی عورتیں اجلہن ان کی عدت ہے ان یضعن کہ وہ جن دیں رکھ دیں حملہن اپنے حمل کو۔ وَمَن یتق اللہ دیکھیے پھر تقوی اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا یجعل لہ بنائے گا اللہ اس کے لیے من امرہ اس کے معاملے میں یسرا آسانی، اللہ غیب کے خزانے کھولے گا آسانی دے دے گا۔ ذالک امر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ اللہ نے اتارا اس کو الیکم تمہاری طرف۔ ومن یتق اللہ اور جو کوئی ڈرے گا اللہ سے یکفر مٹائے گا اللہ عنہ اس سے سیئاتہ اس کی برائیوں کو، ویعظم اور بڑا کرے گا اللہ لہ اس کے لیے اجرا اس کے اجر کو۔ اوپر فرمایا تھا کہ عورتوں کو ان کے گھر میں سے مت نکالو عدت کے بیچ میں، ہمارے ہاں تو طلاق بعد میں ہوتی ہے، گھر سے تو پہلے ہی نکالا جاتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا گھر کے اندر ہی موجود ہو اور طلاق بھی ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو کیسے گھر میں رکھنا ہے اور کس طرح کی سکونت اس کو دینی ہے۔ اسکنوہن بساؤ تم ہن ان عورتوں کو من حیث اس جگہ میں سکن تم جس میں تم بستے ہو، من وجدکم اپنی طاقت کے مطابق،
اگر شاہ ہو اور محل میں رہتے ہو تو عورت کو بھی محل میں ہی رہنا ہے، اور اگر جھونپڑی میں رہتے ہو تو جھونپڑی میں رکھو اس کو بھی۔ ولا تضاروہن، اور مت ستاؤ تم، مت تنگ کرو تم ہن ان کو، لتضیقوا، تاکہ تنگی کرو تم علیہن ان پر۔ تنگی کرنے کا مطلب اتنا ستاؤ کہ وہ بیچاری خود ہی لکھ کر دیں کہ جی میں طلاق چاہتی ہوں، یہ تو بہت نیک آدمی ہے۔ ایسا نہ کرو، تمہاری یہ برائیاں اللہ سے نہیں چھپیں گی۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں اور طلاق ہو گئی، فَأَنفِقُوا، تو خرچ کرو علیہن ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو جنم دیں۔ تو یہ تو عدت کا پیریڈ ہے، عدت میں تو دینا ہی دینا ہے، لیکن چونکہ حمل کی عدت لمبی ہو جاتی ہے تو کوئی کہے کہ شاید اس مدت میں مجھے نہیں دینا، اس مدت میں بھی دینا ہے، بلکہ جو بچے کا جو خرچہ ہوگا، دوائی دارو، وہ بھی برداشت کرنی ہے۔ اب طلاق ہو چکی اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوتے ہی عدت ختم ہو گئی، عدت ختم ہوتے ہی آپس میں تعلقات ختم ہو گئے، تو بھی اس کو بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ فرمایا دودھ اس کی ماں پلائے گی۔ ماں کو حق ہے بچے کو اپنے پاس رکھنا، 7 سال تک وہ کورٹ کے تھرو رکھ سکتی ہے، مگر بچے کا خرچہ کون دے گا؟ فرمایا بچے کا خرچہ تو دینا ہے باپ نے، بلکہ ماں اگر دودھ پلائے گی تو ماں کو دودھ پلانے کی مزدوری بھی ملے گی۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ، پس اگر وہ دودھ پلائیں لکم تمہارے لیے، فاتوہن، تو دو تم ان عورتوں کو اجورہن، ان کی مزدوری، بچے کو دودھ پلانے کی، بچے کا خرچہ الگ ہے۔ وَأْتَمِرُوا، اور مشورہ کر لو، بینکم، آپس میں، بمعروف، نیکی کے ساتھ، بچے کو جھگڑے کا میدان نہ بناؤ، آپس میں مشورہ کرو کتنے دن دودھ پلانا ہے، کیا مزدوری ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم تنگی محسوس کرو، مثلا وہ زیادہ مزدوری مانگے اور یہ کم مزدوری دے، جھگڑا ہو گیا، یا یہ ہے کہ وہ کہے نہیں میں پلاؤں گی نہیں دودھ، لے جائے اس کو جہاں مرضی رکھ، تو کوئی بات نہیں، اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ فَسَتُرْضِعُ، تو دودھ پلا دے گی، لہو، اس بچے کو، اخرى، کوئی دوسری عورت۔ تو بچے کا خرچہ کہا، اور بچے کے دور میں اس کی مزدوری اس کو دینی ہے، یہ کتنی دینی ہے؟ 100 روپیہ، 1000 روپیہ، لاکھ روپیہ، کتنا دینا ہے؟ فرمایا لوگوں کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں، لہذا ان کو خرچہ بھی الگ الگ طریقے سے دینا ہے۔ لینفق، چاہیے کہ خرچ کرے، ذو سعت، وسعت والا، من سعتہ، اپنی وسعت سے، ومن قدر، اور وہ آدمی تنگی کی گئی ہے، علیہ، اس پر، رزقہ، اس کی روزی کی، فلینفق، تو چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مما، اس میں سے، آتاہ اللہ، جو اس کو اللہ نے دیا ہے۔ جس کو وسعت کی تنگی ہے وہ تنگی کے اعتبار سے خرچ کرے، اور جس کے پاس گنجائش ہے وہ اپنی گنجائش کے اعتبار سے خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں مکلف کرتا ہے اللہ تعالیٰ نفسا، کسی جان کو، یعنی ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے کسی کے اوپر، الا ما آتاہا، مگر اتنی ڈالتا ہے جتنی اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس کے اعتبار سے وہ بچے پر بھی خرچ کرے، بیوی پر بھی خرچ کرے۔ کیا پیارے قانون دیے جا رہے ہیں، کس طرح انسانوں کو عزت کے ساتھ جینے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کسی آدمی کے حالات تنگ ہیں تو اندر اندر کڑتا رہتا ہے کہ فلاں بچوں کو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، ہائے میرے پاس کم ہے۔ اور میں کوئی بات نہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرے گا، جتنی گنجائش ہے اس میں سے خرچ کرو، جب اللہ وسعت پیدا کر دے گا ویسا کرو۔ یہ احکام ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے کے لیے بار بار کا تقوی، 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 اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، کیونکہ اس کے ڈر کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں جو انسان کو اعمال کے اوپر کھڑا کر سکے، جو انسان کو حقوق ادا کرنے کے لیے مجبور کر سکے۔ اتنی بات بھی کافی نہیں، آگے مزید ڈرایا گیا کہ اگر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرو گے، خاص طور سے حقوق العباد کے اندر گڑبڑ کرو گے، تو آخرت کی سزا کے علاوہ دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، میں بتا چکا کَأَيٍّ کے بعد جو من آتا ہے یہ زائد، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتنے ہی۔ اور اسی طرح میں نے وہ کم عرض کیا تھا، کم کے معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ کتنے ہی، لیکن ایک غلطی ہوگی مجھ سے وہاں، کم کے بعد جب من آئے تو معنی ہوگا کتنے ہی۔ دوسرا جو کم استفہامیہ تھا میں نے کہا وہ نہیں آتا، وہ میرے ذہن میں تھا کہ اسم پر نہیں ہے قرآن پاک میں، مگر فعل پر ہے۔ کم لبستم، تم کتنا عرصہ رہے ہو، یہ 2-3 مقام پر آیا، وہ فعل کے اوپر آتا، اسم پر نہیں آیا کہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، عَتَتْ، انہوں نے نافرمانی کی تھی، عن امر ربها، اپنے رب کے حکم سے، ورسولہ، اور اپنے رسولوں کے حکم سے نہیں مانا، نہ حقوق اللہ ادا کیے، نہ حقوق العباد ادا کیے، پھر کیا ہوا؟
فحاسبناها، ہم نے ان بستیوں کا حساب لیا، حسابا شدیدا، سخت حساب لیا، اللہم احفظنا، وعذبناها، اور اللہ کا سخت حساب لینے کا مطلب ہی کیا ہے؟ ہم نے ان کو سزا دی، عذابا نکرا، انوکھے عذاب کی سزا دی، ایسی سزا جو کبھی لوگ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایسی سزا ملے گی۔ قید سالیاں مسلط ہو گئی لوگوں کے اوپر، سیلاب مسلط ہو گئے، بیماریاں مسلط ہو گئیں، سخت سزائیں دیں۔ یہ دنیا کی سزا خالی چکھنے کے لیے، اصل سزا تو آخرت کی ہے۔ فذاقت، تو چکھا ان بستیوں نے، وبال امرها، اپنے معاملے کے وبال کو، وکان عاقبت امرها خسرا، اور تھا ان کے معاملے کا عاقبہ انجام، خسرن، نقصان اٹھانا، آخر ان کے کاموں کا نتیجہ نقصان نکلا۔ اور یہ تو دنیا میں، اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ اعد اللہ، تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم، ان کے لیے، عذابا شدیدا، سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ، تو پھر خلاصہ کیا نکلا؟ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے۔ فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ کون ہے عقل والے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لا چکے ہیں، جن کو ایمان ہی نصیب نہیں ہے، اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، کیا عقل ہے ان کے پاس؟ ایمان والو، تم عقل والے ہو، ڈرو اللہ سے، لہذا ان حقوق کو ادا کرو، ان حکموں پر عمل کرو۔ قد انزل اللہ، یقیناً اتار چکا اللہ، الیکم، تمہاری طرف، ذکرا، نصیحت کو، یہ قرآن اتر چکا ہے تمہارے پر، اب اس کے احکام کو مانو۔ رسولاً، اور اس کی بہت ترکیبیں ہیں، ایک ترکیب یہ ہے کہ قرآن کو اتار چکا ہے اور پوشیدہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلَ رَسُولًا، اور بھیج چکا اللہ تعالیٰ تمہاری طرف ایک رسول کو، یتلو علیکم، جو تلاوت کرتے ہیں، علیکم، تمہارے سامنے، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی، مبینات، اس حال میں کہ وہ آیتیں بالکل واضح کر کے بیان کرنے والی ہیں اللہ کے حکموں کو۔ اور کس لیے آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں؟ لیخرجا، تاکہ نکالیں وہ الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، من الظلمات، کہاں سے نکالیں؟ اندھیریوں سے۔ اندھیریاں کس کی ہیں؟ کفر کی، شرک کی، بے دینی کی، اور یہ حقوق العباد کو اور حقوق اللہ کو تلف کرنے کی، نکال کر کہاں لے جائیں؟ الی النور، ایمان کی روشنی کی جانب۔ یہ روشنی ہے اکیلی، اس کی طرف نکال کر لائیں، اس میں بندوں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر، وَيَعْمَلْ، اور عمل کرے گا، صالحا، نیک، يُدْخِلْهُ، داخل کرے گا اللہ اس کو، جنات، ایسے باغوں میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیش۔ قد احسنا، کتنا اچھا بنایا ہے، لہو، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے، رزقاً، روزی کو، کیا زبردست اللہ نے اس کے لیے جنت کا انتظام کیا، کیا اس کے لیے بہترین روزی کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ، آخر میں اللہ کا تعارف، تاکہ اس کی محبت آئے، اس کے حکموں پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، 7 سماوات، 7 آسمانوں کو، ومن الارض، اور زمین کو پیدا کیا، مثلہن، ان کے جیسا۔ یہ آیت مشکلات میں سے ہے۔ زمین کو اس کے جیسا پیدا کیا کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ مانا کہ اس آسمان بھی خوبصورت بنایا، مضبوط بنایا، آسمان اللہ کی قدرت کی زبردست کاریگری کا نمونہ، تو زمین بھی اسی کی طرح اللہ کی کاریگری کا نمونہ، یہ بھی زبردست مضبوط بنائی، خوبصورت بنائی اللہ نے۔ دوسرا مانا، آسمان 7 ہیں تو زمین بھی 7 ہیں، یہ معنی بھی کیے گئے، اور عبداللہ ابن عباس نے بھی کیے، لیکن کس طرح زمینیں 7 ہیں اس کی ہم کو کوئی تفصیل معلوم نہیں ہے۔ البتہ ہم اتنا سمجھتے ہیں، یتنزل الامر، اترتا ہے اللہ کا حکم، بینہن، ان سب میں، آسمانوں میں ان کے لائق حکم آتا ہے، زمینوں میں ان کے مناسب حکم آتے ہیں۔ لتعلموا، یہ ساری باتیں کیوں بتائی گئیں؟ تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تمہارے سامنے تو یہ چھوٹی سی کائنات تمہارا گاؤں ہے، یا تمہارا ملک ہے، یا تمہارا صوبہ ہے، اللہ کے سامنے یہ ساری کائنات ہے، اور اس ساری کائنات کو بنانا اور اس کو چلانا یہ سب اللہ کا کام ہے۔ تو تم جانو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو تمہارے مسائل کا حل بھی وہ نکال لیتا ہے۔ اور دوسری بات، ان اللہ، تم جانو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ قد احاطہ، یقیناً گھیر رکھا ہے اس نے، بکل شیء، ہر ایک چیز کو، علماً، علم کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر،
لِتَعْلَمُوا، یہ کس کے متعلق ہے؟ اخبرکم اعلمکم، یہ باتیں اللہ نے تم کو بتا دیں تاکہ تمہیں اللہ کی دو صفتیں معلوم ہوں. ایک صفت یہ کہ وہ قادر ہے، اور دوسری صفت یہ کہ وہ علیم ہے. ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں یہ اس کی لازمی صفات ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس لیے کہ قدرت ہے اور علم نہیں تو قدرت سے کوئی فائدہ نہیں، اور علم ہے مگر طاقت نہیں تو علم کا کوئی فائدہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اوپر مردوں کو بہت ڈانٹا گیا، عورتوں کے حقوق ادا کرو.